قرآن پاک یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک یاد کرنے کے بعد انسان اگر اس کو بھلا دے، بھول جائے، تو اس پر بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ چونکہ پچھلے 2 سالوں سے کورونا مہاماری اور لاک ڈاؤن جیسی حالت کی وجہ سے بہت سے حفاظ کرام کو رمضان شریف میں قرآن پاک سنانے کا موقع نہیں ملا ہے، اور عام طور پر حفاظ کرام رمضان کی آمد سے کچھ دنوں پہلے سے قرآن پاک کو پھر سے پڑھ کر یاد کر کے رمضان شریف میں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پچھلے مہینوں میں وہ قرآن پاک کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ضرورت حالانکہ اس بات کی ہے کہ قرآن پاک جس طریقے سے یاد کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد انسان اگر بھول جاتا ہے تو وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ابو داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ عز وجل اجزم، یعنی جو انسان قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھول جائے گا، جب اللہ سے وہ ملے گا تو وہ کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ انسان کوڑھی بن کر اٹھے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوڑھ کی بیماری جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے، دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ عذاب و وعید اس شخص کے لیے ہے جو قرآن پڑھ کر بھول جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میری امت کے اس فرد کا عمل جو مسجد سے ایک کوڑا کو نکال کر باہر پھینکتا ہے تو اس پر وہ کس اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے، وہ ثواب بھی ہمیں دکھایا گیا۔ آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وہ عرضت علی ذنوب امتی، مجھ پر میری امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا، فلم ارا ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیت اوتیہا رجل ثم نسیہا، یعنی میری امت کے گناہوں کو مجھ پر پیش کیا گیا تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کوئی انسان قرآن پاک کی کسی ایک سورت کو یاد کرے یا ایک آیت کو یاد کرے اور پھر وہ اس کو بھول جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ میں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک کو کس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، قرآن پاک کے حافظ کو بار بار کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس طرف ترغیب دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان اطلقہا ذہب، صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن یا قرآن کی چند سورتوں کو، چند آیتوں کو یاد کرنے والے کی مثال اس بندھی ہوئی اونٹنی کے مالک کی طرح ہے کہ اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے، اگر وہ اس کی نگرانی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اونٹنی وہیں رکی رہتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی رسی کو کھول دیتا ہے، اس کی نگرانی نہیں کرتا، ذہبت، تو وہ اونٹنی بھاگ جاتی ہے۔ یہی حال حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ قرآن پاک کا ہے۔ اگر یاد کرنے والا اس کو بار بار پڑھتا ہے، خود سنتا ہے کسی سے، اپنا پڑھا ہوا کسی کو سناتا ہے، تو پھر وہ قرآن اس کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر پھر وہ اس کی پابندی نہیں کرتا، بار بار نہیں پڑھتا ہے، تو پھر قرآن وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک یاد کر کے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔